اب عبادات میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے جو ہر نبی کو دی گئی؟ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ عبادات میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے، جو نابالغ پر بھی فرض ہے۔ حج بالغ پر فرض ہے، زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، روزہ بالغ پر فرض ہے۔ نماز واحد عبادت ہے جو نابالغ پر بھی فرض ہے، 10 سال کا بچہ ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور سے کہ نماز فرض کیوں ہے، اتنی اہمیت کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا قرب چاہیے۔ انہوں نے کہا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ جب سجدے میں انسان ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کو سجدہ پسند ہے۔ تو حضور نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ حاصل کلام لیسن یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا اور یہ کائنات ایسے نہیں پیدا کی۔ آئندہ انشاءاللہ موضوع یہ کائنات ہوگا کہ کائنات اللہ نے کیوں پیدا کی، کس لیے پیدا کی۔ کوئی چیز اللہ نے ایسے نہیں پیدا کی۔ کوئی بھی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو ایسے نہیں بناتا بلا مقصد۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز نابالغ پر بھی فرض ہے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ روز محشر جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ گزر چکا ہے، نمازوں کی لوگوں نے پابندی کی، آئندہ بھی نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل فرمائیں۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اشرف المخلوق ہیں۔ جو عقل، جو سوجھ بوجھ ہمیں دی گئی ہے کسی جانور کو نہیں دی، کسی شیر چیتے کو نہیں دی۔ شیر کو بھی انسان نے اپنی عقل سے بند کیا پنجرے میں، اس نے سمجھا کہ اس کو پنجرے میں بند کرنا ہے۔ چیتے کو یہ خونخوار جانور ہے، یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ گدھے کو، گھوڑے کو انسان کو اللہ نے عقل دی کہ اس کے منہ میں لگام ڈالنی ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالنی ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ بیل کے ناسوں میں سے رسہ گزارنا ہے، اس کو لگام نہیں ڈال سکتے۔ ہاتھی کو نہ لگام ڈال سکتے ہیں، نہ ناک میں نکیل ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اوپر سوا رکھ کے سر پر رکھیں گے تو پھر بیٹھیں گے۔ یہ عقل انسان کو اللہ نے دی ہے۔ کوئی جانور، کبھی کوئی ہاتھی انسان پہ سوار نہیں ہوا، ہاتھی پر انسان سوار ہوگا، اونٹ پر انسان سوار ہو۔ یہ عقل سلیم ہے، اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور قلب سلیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کسی کو نہیں دیا۔ اور قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ فرما دیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ قیامت کے دن، یوم آج کے دن، قیامت کے دن، لا ینفع نہیں نفع پہنچائے گا، مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ولا بنون اور اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جو صاف سونا ستھرا دل لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پاس آئے گا، وہی نفع پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ سب کو نماز کی احکامات الہیہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔